السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پہ ڈسکش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام سامعین سے ادباً گزارش ہے کہ آپ مکمل ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ ایک بہت ہی حساس ٹاپک ہے، ابھی جو مہینہ چل رہا ہے اور یہ بالکل سال کا آخری مہینہ ہے جسے ہم دسمبر کے نام سے جانتے ہیں، اور اس مہینے کے 25ویں تاریخ کے دن جو جشن منایا جاتا ہے جسے ہم کرسمس ڈے کے نام سے جانتے ہیں، جس میں لگ بھگ دنیا کے تمام اقوام ملوث ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم جو یہ کر رہے ہیں یہ شریعت اسلام میں جائز بھی ہے یا نہیں؟ کیا مذہب اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ ہم جس تہوار کو، جس فیسٹیول کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کے کیا منفی اثرات ہوں گے، اس کے کرنے کے کتنے زیادہ گناہ اور نقصانات ہیں، آج ہم انہی باتوں پہ ڈسکش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح کے افعال کو کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو ہم ایسے افعال کو بالکل نہیں کر سکتے جو کہ غیروں کی متشابہ ہو، یعنی کہ دوسرے قوم کی شناخت اور آئیڈینٹی کو دکھاتا ہو۔ ایسے افعال کو ہم بالکل نہیں کر سکتے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسے کیوں نہ کریں۔ دیکھیے، یہ منایا کیوں جاتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ آتی ہے، عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے۔ حالانکہ یہ بالکل ہی بے بنیادی بات ہے، نہ ہی کسی مستند کتاب میں اس کا ذکر ہے اور نہ ہی قرآن و حدیث میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اور اس سے بھی خطرناک بات، عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی تمام طرح کے شرک سے پاک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے جسے کلمہ کن سے پیدا کیا گیا۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اس کے برعکس عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے، قل هو اللہ احد، کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، ہر عیبوں سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، یعنی کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی کہ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا۔ اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کی پیدائش ہے۔ اگر ہم اس فیسٹیول کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو گویا کہ غیر شعوری طور پہ ہم بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہم بھی عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو معاذ اللہ اس طرح کا مانتے ہیں۔ تو یہ ایک بالکل شرکی افعال ہے، اور قرآن کریم کا واضح اعلان ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ سب سے سخت اور سب سے بدترین گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما سکتے ہیں لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی گناہ کو معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک والے گناہ کو کبھی معاف نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ جہنم میں چلے گا۔ یہ بہت ہی سنگین بات ہے، ہم کسی بھی طرح سے اسے سیلیبریٹ نہ کریں، نہ ہی واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، اسنیپ چیٹ وغیرہ میں اسٹیٹس لگا کے، نہ کسی کو اسٹیٹس بھیج کے۔ ہمیں اس سے بھی بچنا ہے، ہم اگر جو اسٹیٹس لگا رہے ہیں یہ بھی اسی چیز میں شامل ہوتا ہے کہ گویا کہ ہم اسے آن لائن سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو خصوصی طور پہ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ ہم 25 دسمبر کے دن اس طرح کے کوئی بھی سیلیبریٹ
کو فروغ نہ دیں، اس طرح کی کسی بھی چیز کو آگے نہ بڑھائیں، بلکہ اگر ہمارے پاس کوئی بھیج دے تو ہم اسے فوراً سے منع کر دیں، کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ مسمن عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور ہم اس طرح کے کاموں کو نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں اس کے دنیاوی نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات، اخلاقی گراوٹ اس دن سب سے زیادہ ہوتی ہے، گناہ سب سے زیادہ عام ہوتا ہے۔ بعض محققین کا یہ تجربہ ہے، ان کی تحقیق ہے کہ 2 سے 3 دن ایسے آتے ہیں پورے سال کے اندر جس میں سب سے زیادہ زنا عام ہوتا ہے، سب سے زیادہ شرابیں پی جاتی ہے، سب سے زیادہ جوا کھیلا جاتا ہے، سب سے زیادہ پیسوں کو بیجا خرچ کیا جاتا ہے۔ ایک وہ 25 دسمبر کا دن ہے، اور دوسرا جو فرسٹ ایئر کی جو پہلی رات ہوتی ہے وہ ہے، اور ایک ویلنٹائن ڈے ہے۔ یہ 3 دنوں کے اندر سب سے زیادہ گناہوں میں لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس سے پیسوں کا بھی بیجا خرچ ہے، اور اس کے بعد گناہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور بہت سے معصوم بچے اور بچیاں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غیر شعوری طور پہ گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں، جس سے ان کی ہمیشہ کی عزت اور پاک دامنی پہ داغ لگ جاتا ہے۔ اور سب سے آخری بات کہ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں، مذہب اسلام کو، یہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی بہترین اور بہت ہی مہذب، بہت ہی معزز اور بہت مکرم مذہب ہے۔ ہمیں مذہب اسلام کو فالو کرنے کی 100% ضرورت ہے، اور اگر ہم مذہب اسلام کو فالو کریں گے تو ہمیں دوسری چیزوں کو دیکھنے کی بالکل ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسلام صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کا نام نہیں ہے، اسلام مکمل نظام حیات کا نام ہے، کہ ہمارے صبح اٹھنے سے لے کر کے رات کے سونے تک، ہماری پیدائش سے لے کر کے موت تک، ہمارے زندگی کا ایک ایک لمحہ اسلام کے طریقے پہ، اسلام کے طرز پہ گزرے۔ اسلام ہمیں اس کی دعوت دیتا ہے، اور ہم عالمی نبی کے عالمی امت ہے، ہم آخری نبی کے آخری امت ہے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم پورے انسانیت کو، پورے دنیا کے انسانوں کو سیدھی راہ بتاتے، بجائے اس کے کہ ہم خود آج گمراہیوں میں اور گناہوں میں مبتلا ہیں۔ ہمیں اس بات کو گہرائی سے سمجھنا پڑے گا کہ ہم کسی بھی طرح سے غیروں کے تہوار میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ فرما دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ بہت ہی سخت وعید ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم جس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں گے، اٹھنا بیٹھنا سے مراد ہم اس کے کلچر کو فالو کریں گے، ایسے کسی کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، دنیاوی تعلقات رکھنا یہ حرام نہیں، مطلب کہ ہمیں ان کا طرز عمل پسند آنے لگے گا، ان کا کلچر ہمیں بھانے لگے گا، ان کی جو رسمیں ہیں ہمیں اچھی لگنے لگے گی، اور ہم اس کو کسی نہ کسی طرح سے اچھا مانیں گے یا اس کو کرنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی حشر اسی کے ساتھ فرما دیں گے۔ یا تو ہم بھی کافر اور مرتد ہو جائیں گے، یا پھر غیر شعوری طور پہ اندر سے غیر مسلم ہو کر کے ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جہنم ہمارا مقدر بن جائے گی۔ یہ بہت سخت بات ہے، لہٰذا میری آپ تمام سامعین سے، خصوصی طور پہ نوجوان بھائیوں سے اور میری پیاری بہنوں سے ادباً گزارش ہے کہ آپ لوگ کسی بھی طرح کی گناہوں میں نہ پڑیں، اس طرح کے فضول رسم کو کر کے اپنے آخرت کو برباد نہ کریں۔ دیکھیں دنیا کی زندگی مختصر سی ہے، کسی طرح سے گزر جائے گی، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ بہت ہی لامحدود زندگی ہے۔ ہمیشہ ہمیش کی کامیابی تبھی ہمیں ملے گی جب ہماری زندگی 100% جناب آقا نامدار، مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ پر گزرے گی اور چلے گی۔ 100% ہم سنت کا اتباع کریں گے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب میری آپ تمام سامعین سے ادباً گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ کا ایک شیئر کرنا کسی کو اتنے بڑے گناہ سے بچا سکتا ہے، اور وہ آپ کے لیے ہمیشہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ نیکی کی باتوں کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ہماری باتیں اگر آپ کو پسند لگی ہو اور آپ اس سے اتفاق رکھتے ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آنے والے مزید ویڈیوز کی ریکمنڈیشن کے لیے
نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اب آپ مجھے دیجیے اجازت۔ آپ کا میزبان محمد نذر امام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔